ساتھ ہی نکلے تھے گھر سے رات بارش اور میں. ساتھ ہی نکلے تھے گھر سے رات بارش اور میں. شہر میں جی بھر کے برسے رات بارش اور میں. ایک تو تھیں آمادۂ گریا وہ آنکھیں بھی بہت. ایک تو تھیں آمادۂ گریا وہ آنکھیں بھی بہت. آ گئے جانے کدھر سے رات بارش اور میں. شمع دانوں کی جگہ آنکھیں دریچوں میں ملیں. رات کو گزرے جدھر سے رات بارش اور میں. ایک ہجوم سایہ نے روکے ہوئے تھے راستے. تھک گئے اپنے سفر سے رات بارش اور میں. سائباں اڑتے ہوئے پتوں کا تھا جس کے تلے. جا چھپے آندھی کے ڈر سے رات بارش اور میں. شہر خوباں اجنبی بیزار بستی ہی سہی. پھر بھی ہو آئے ادھر سے رات بارش اور میں. بے یقین چہروں سے تابے عکس ہجرت کر گئی. مل گئے آئین نگر سے رات بارش اور میں. شہر ہی گویا مکفل تھا کہ ٹکراتے پھرے. روزنوں دیوار و در سے رات بارش اور میں. اور راہ غم میں سر ہوا جمشید جب ایک مرحلہ. راہ غم میں سر ہوا جمشید جب ایک مرحلہ. آ گئے کارے دیگر سے رات بارش اور میں. ناظرین، آج ہم ٹی وی لنک کے اسٹوڈیو سے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، اور جیسا کہ میں نے یہ ایک خوبصورت اور بے انتہا منفرد ردیف والی غزل آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ غزل مجھے آج سے نہیں، آج سے بہت سارے برسوں پہلے سے اس وقت سے پسند ہے جب میں نے یہ کلام شاعر کی زبان سے یا کلام شاعر بزبان شاعر سنا. اور اس کی جو ردیف ہے اس نے مجھے اس وقت بھی اتنا ہی مسحور کیا جتنا آج اس کو پڑھتے ہوئے بارے دیگر مجھے اس کا یا خند مقرر کے طور پہ مجھے اس کی خوبصورتی اور اس کی مٹھاس موجود ہو رہی ہے. تو آپ نے جیسا کہ مقطع سے اندازہ لگا لیا کہ اس وقت ہمارے پاس کون سی شخصیت موجود ہے. اس وقت پورے اسکینڈینیویا میں بلکہ یورپ بھر میں جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اور صرف شعر و سخن ہی کے ذریعے نہیں بلکہ ایک دوسری تہذیب میں آ کر اپنی جڑیں اتنی مضبوطی سے قائم کر لینا کہ جڑیں تو زمین پر ہوں اور شاہیں آسمان کو چھونے لگیں. تو اس وقت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں محترم جناب جمشید مسرور صاحب، جو اوسلو سے تشریف لائے ہیں، اور ان کا ایک پہلا ٹی وی انٹرویو جو ہے وہ چند سال پہلے ہمارے پاس ہی ہو چکا، جس میں انہوں نے اپنی خوبصورت شاعری سنائی. لیکن آج ہم نے جس حوالے سے ان کو زحمت دی ہے اور یہاں پہ بہت ہی فخر کے ساتھ اور بے حد میں اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ رہی ہوں کہ آج پھر مجھے ان کی میزبانی کا ایک خوبصورت موقع ملا. اور اس دفعہ جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے اعزازات اور ایوارڈ ہیں. اگرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ جس کے لہو میں سخن کی روانی ہو، یا جس کے لہجے میں ایک زبان کی تبانی ہو، یا جو شعر و ادب کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتا ہو، وہ کسی ایوارڈ کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن چونکہ رسم دنیا داری ہے کہ جب کسی کو سراہا جائے یا جب کسی کی قسمت بھی اتنی یاوری کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کا بخت اتنا بلند ہو جائے کہ دنیا بھر میں اس کو سراہا جائے، تو یہ بہت کم خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے. تو ہمارے پاس اس کو جمشید مسرور صاحب موجود ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے ایک بے کنار فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ ان کو نہ صرف سب سے پہلے نارویجن حکومت نے آرٹسٹ ایوارڈ دیا، اور یہ آرٹسٹ ایوارڈ وہ ہے، ناظرین میں آپ سے یہ بات شیئر کرتی چلوں کہ یہ نارویجن حکومت کا دوسرا سب سے بڑا ایوارڈ ہے جس کے مستحق جو ہیں وہ جناب جمشید مسرور صاحب قرار دیے گئے. ابھی ہم جب ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو ہم ایک ایک کر کے ان کی کثیر الجہات شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے لائے جائیں، تاکہ ہمارے ناظرین بھی یہ جان پائیں کہ جو کئی برسوں سے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور
ہمیشہ ہمیں اپنی خوبصورت شاعری کے تحفے کے ساتھ آتے ہیں. ان کی ذات کے کتنے گوناگون رنگ ہیں, کتنے خوبصورت عکس ہیں جو کئی جگہوں سے ایک ہفت پہلو ہیرے کی طرح جگمگاتے ہیں. تو میں بلا تاخیر سب سے پہلے خوش آمدید کہتی ہوں محترم جناب جمشید مسرور صاحب کو. بہت شکریہ جناب, آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ صدف. اور یہاں ایک دفعہ پھر ہمیں آپ نے ٹی وی لنک کو یہ اعزاز بخشا کہ ہم آپ کے میزبانی کے تھوڑی سی میزبانی کے دکھا سکیں آداب. تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, ہم مبارک سلامت سے شروع کریں آرٹسٹ ایوارڈ کی. تو آپ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے یا ان کے ساتھ ان کی معلومات کے لیے یہ بتائیے کہ آرٹسٹ ایوارڈ جو ہے وہ آپ کو کیسے ملا, کس چیز کے اوپر اس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی, زبان و ادب کے حوالے سے. یہ میں چاہوں گی کہ اب براہ راست آپ کا اور ہمارے ناظرین کا رابطہ ہو. جی شکریہ. وہ بات ایسے ہے کہ جو ایوارڈز ہوتے ہیں وہ ایک خاص پالیسی کے تحت ہر حکومت جو ہے دنیا میں وہ دیتی ہے. جی. تو اسی طرح جب میری 2-3 کتابیں آ چکی تھیں تو جیسے کہ رواج ہے کہ ایک کمیٹی میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ بھی کس کو اس دفعہ ایوارڈ دیا جائے. تو اس کمیٹی میں انہوں نے میرا نام بھی کسی نے پیش کیا جس کا مجھے نہیں پتا. جی. تو وہ اپنی منازل طے کرتا ہوا پھر انہوں نے ایک نہایت خوشخبری کے طور پہ مجھے جو لیٹر ملا جی. اس میں یہ تھا. اور پھر یہ جو اوسلو کا سٹی ہال ہے اس میں ایک نہایت زبردست تقریب جو تھی جس میں ناروے کے تمام آرٹسٹ, میوزیشنز, پوئٹس ماشاءاللہ جی سب مدعو تھے. تو اس میں ایک صاحبہ تھیں جن کو سب سے بڑا انعام ملا تھا اور اس کے بعد میرا تھا. ماشاءاللہ. تو وہ میری پوئٹری کے لیے مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا. تو اس میں یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک خاصی بڑی رقم بھی موجود تھی جو کہ یہ بھی بتائیے نا ورنہ عام طور پہ معافی چاہتی ہوں, آپ کی قطع کلامی کرتی ہوں, عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے غریب شاعر اور غریب غربا. تو یہاں پہ یورپ میں تو یہ ہے کہ اہل قلم کی جو توقیر ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ رقم کتنی بڑی ملی, یہ بتائیے ہمیں. رقم خاصی بڑی تھی, وہ یہاں ذکر کرتا میں اچھا نہیں لگتا. جی میں ٹھیک. جی. تو اس بہت بڑی تقریب میں مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا اور ساتھ میں ایک یقیناً ایک چیک بھی تھا. تو یہ تو تھا کہ اس ملک میں کوئی کسی غیر ملکی کو پہلی دفعہ یہ ایوارڈ دیا گیا تھا, اور وہ بھی کسی دوسرے کام کے لیے نہیں, لٹریچر کے لیے, پوئٹری کے لیے, جو کہ اپنی جگہ پہ ایک شدید مشکل کام ہوتا ہے اور ساری عمر گزر جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو تسلیم نہیں کرتے. بالکل صحیح. لیکن جب آپ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو تسلیم کرنے لگے تو یہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی دین ہے. بالکل ایسے ہے. تو اس میں آدمی ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ کام بھی بہت ہے اور مسلسل جدوجہد ہے جو کئی دہائیوں پر اس کا عرصہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. تو دوسرا جو ایوارڈ ہے تمغہ امتیاز جو آپ کو پاکستانی حکومت نے دیا, نیشنل ایوارڈ ہے, اس کے لیے بھی ہم ٹی وی لنک کی طرف سے اور اپنے نہ صرف ڈینمارک کے بلکہ اب جیسے عالمی برادری جو ہے اور ہمارے سخنور جو ہیں وہ ایک چھوٹا سا عالمی دیہات بن چکے ہیں, ان سب کی طرف سے ہم آپ کو مبارکباد کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بلا شبہ ہمارے سر فخر سے اس بات پہ بلند ہو گئے کہ آپ نے اس دیار غیر میں رہ کے اپنی لسانی اعتبار سے اپنے آپ کو منوایا. یعنی صرف شاعری جو ہے اس کے اوپر یہ ایوارڈ نہیں ملا کرتا بلکہ اس کے لیے مسلسل جدوجہد. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ تمغہ امتیاز کے لیے آپ کا نام منتخب کیا گیا؟ اور جی یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک سبز جھنڈی نہیں ہوتی کوئی کام نہیں ہوتا دنیا میں. تو ممکن ہے پہلے بھی زیر غور آتا رہا ہو نام کسی نہ کسی کمیٹی میں, لیکن میرے سلسلے میں یہ تھا کہ میں وہاں سے پاکستان سے فزیکلی غیر حاضر تھا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہو جاتا ہے. چنانچہ جب اس نے اپنے اس ریکمنڈیشن نے اپنی منازل طے کرنی شروع کی تو اور جو سب سے پہلے مجھے
इतला मिली वो एक अखबार से मिली जिसमें मेरा नाम भी गलत लिखा हुआ था। अच्छा, सितम ज़रीफ़ी हो गई ये तो। हाँ जी, जी। तो वो पढ़ के मैं तो समझ तो मैं गया कि इस नाम का तो शायद फिर मैं ही हूँ सही। या हो सकता है, लेकिन एक अजीब सी बेयकीनी सी थी। जी। तो फिर मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए दोस्तों के या मैसेज आने शुरू हो गए। जी जी। कईयों ने अखबारों के तराशे भेजे, लेकिन हर अखबार में जो गलती ओरिजिनेट हुई थी, किसी कोई क्लैरिकल मिस्टेक, जी। वो मुतवातिर रिपीट होती रही। नाम गलत हाँ जी। के साथ। लिहाजा मैं नहायत कॉशियस रहा दोस्तों को बताने में कि जब तक मुझे ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता तब तक मैं मुंह भर के ये नहीं कह सकता कि ये मैं हूं। वैसे मैं ये यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगी कि वैसे भी जो आपके मिजाज में वो जो शायर इब्ने शायर वाली गहराई है, वो भी मेरा ख्याल है आपको रोक रही थी कि आपके लिए ये एक नई चीज़ नहीं थी शेरो सुखन में कदम रखना और मुसलसल काम करने। तो फिर वो इंसान शायद उसको एब्जॉर्ब करने या उसकी जो कुव्वत इंतजाब है वो भी आम लोगों से ज़्यादा होती है। शायद आपकी यर्फ निगाही की मैं यहाँ पे ज़रूर तारीफ करूँगा। बहुत शुक्रिया। तो वो ऐसा था कि जब इसमें मज़े की बात यह है कि अवार्ड्स मुझे कहने दीजिए जी जी कि वो बचपन से मिलते रहे हैं शायरी पे। तो सबसे पहला जो अवार्ड मुझे मिला था वो पंजाब का इंटर कॉलेजिएट मुशायरा था, माशाल्लाह, जो कि गुजरांवाला में हुआ था और तमाम एरियाज़ के शायर वहाँ पे, लड़के शायर जो थे वो बुलवाए गए थे। तो उसमें ना सिर्फ मुझे मेरी नज़्म को प्राइज़ मिला बल्कि मेरी गज़ल को भी, दोनों प्राइज़ मेरे नाम थे। तो वो ट्रॉफियाँ आज भी मेरे घर में पड़ी हैं। वही मैं अर्ज कर रही हूँ ना कि वो शेर है कि जोशे दरिया से कह रहा है ये समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। तो जो शुरू से आदी होता है उसके लिए ये एजाज़ात, ये इनामात या ये सिताइश या ये जो मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी कामयाबियाँ होती हैं वो उसको शायद अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की या अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखता है। या जितना हमने आपको देखा, जाहिर है मुझे इस बात का भी बहुत फ़ख्र है और एजाज़ है कि हमारी कई बरसों पर मुहित हमारी इस अदबी दोस्ती को, इल्मी दोस्ती में हमेशा मैंने इनको बेहद शफीक, बेहद खुलूस और मोहब्बत के साथ इन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने ना सिर्फ ओस्लो के मुशायरे पढ़े बल्कि हमने फैज़ के जो प्रोग्राम हैं हमने मिलकर किए। हमारे मेहमान जो हैं वो मुश्तरका होते रहे। इन्होंने पाकिस्तान से मेहमान मंगवा कर, बुला कर उनको उनके सारे बाकी अखराजात और उठाने के बाद हमारे साथ ताउन इस तरह से किया कि उनके मेहमान यहाँ तशरीफ़ ले आते थे। जनाब शुएब बिन अजीज़ साहब इस तरह से हमारे तक तशरीफ़ लाए। तो ये जो इनकी है आला ज़रफ़ी है, इसकी अगर मैं दाद ना दूं तो मैं हमेशा अपने आप को इसके लिए मकरूज़ समझती हूँ कि मेरी जब इनसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त मैंने अभी बिल्कुल शेर व अदब की इस दुनिया में कदम रखा था। तो मुझे कदम कदम पर जनाब जमशेद मसरूर साहब की जो शफ़क़त है या जो इनकी महब्बत है और इनके ताउन का और सिताइश का जो हाथ है वो हमेशा मेरे सर पे रहा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इनका जो दूसरा सबसे बड़ा काम है वो तराजिम की दुनिया में है। तो जैसा कि हम लोग हमेशा इस मौजू पे बात करते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जो मेरे पेपर्स हुए उसमें मुझे बहुत मौका मिला कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूं और उठूं जो आइंदा आने वाले ज़मानों की आहट सुन रहे हैं और जो हमें ये बताते हैं कि अब सिर्फ शेर व सुखन के बलबूते पर ज़बान व अदब की वुसअत नहीं होगी या ज़बान व अदब की तशरीह और उसकी तरवीज और तशहीर नहीं होगी, बल्कि अब तराजिम और तकाबुल की दुनिया है। तर्जुमे के ज़रिए और तकाबली जायजे के ज़रिए आप दो मुख्तलिफ ज़बानों को, दो मुख्तलिफ तहजीबों को, दो मुख्तलिफ सकाफ़तों को एक दूसरे के साथ हम आहंग कर सकते हैं। तो और ये काम जनाब जमशेद साहब ने आज से साल पहले शुरू कर दिया, जिस पे आज दुनिया में बात हो रही है और इसको एक जदीद मौजू समझा जा रहा है। या हम जैसे लोग जो हैं वो अब तराजिम की दुनिया में कदम रख रहे हैं या बुनियादी हमने ये काम छोटे छोटे करने शुरू किए। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि तराजिम की दुनिया में जनाब जमशेद मसरूर साहब का बहुत बड़ा काम है कि जैसे कि कहा जाता है कि तर्जुमा जो है वो अब पहले ज़माने गुजर गए कि आपने अखबार ली और डिक्शनरी ली और बैठकर लुगत के ज़ोर पर आपने किसी चीज़ का तर्जुमा कर दिया। अब जब तराजिम होंगे, यूरोपीय ज़बानों के होंगे या दूसरी ज़बानों के होंगे, तो तराजिम उस वक्त ही मोतबर होंगे जिस वक्त आप सिर्फ ज़ू लिसानी
پس منظر نہیں رکھتے بلکہ ثقافتی پس منظر بھی رکھتے ہیں، یعنی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کی ثقافت کو جانتے ہیں، اس کی تہذیب کو جانتے ہیں، اس کی اقدار کو جانتے ہیں. تو آئیے اس پس منظر کے ساتھ ہم جناب جمشید مسرور صاحب سے ایک تفصیلی جواب کا توقع کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو آپ نے تراجم کی دنیا میں اتنے بڑے بڑے جھنڈے گاڑے، تو یہ کس طرح سے آپ نے شروع کیا، اور جو نارویجن حکومت نے آپ کو اتنی توقیر دی آپ کے جو ہے اپنی شاعری، نارویجن شاعری کے حوالے سے اور تراجم کے حوالے سے ہمیں بتائیے آپ. وہ ایسا تھا کہ شروع سے ہی مجھے احساس تھا کہ آدمی جس ملک میں رہتا ہے جی اس ملک میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں سوائے عام 8 سے 4 بجے والے کام کے. جی وہاں بھی شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، وہاں پر پرندے بھی ہوتے ہیں، درخت بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جو ہم لوگ تھے ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر کے باہر جو بوٹا لگا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے نارویجن زبان میں، جی یا کہ اس کو ہم اپنی زبان میں کیسے ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک احساس تھا میرے ذہن میں. تو شروع سے میں نے نارویجن زبان جو ہے سیکھنے کی کوشش کی. اپنے طور پہ میں کسی اسکول کبھی نہیں گیا. جی تو پھر یہ تھا کہ کیوں نہ آدمی اس زبان میں شاعری کی بھی کوشش کرے، جو کہ میرے خیال میں ایک نہایت مشکل کام تھا. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس میں میری ٹریننگ بھی نہیں تھی. بالکل. ایک عام بات پروز میں کر لینی اور بات ہے، لیکن ایک پوئٹک تھاٹ کو ٹریٹ کرنا، اس صنف کو بھی سمجھنا نا شاندار کے طور پہ ہاں کیسے ہے. اس کو بھی سمجھنا. اور پھر یہ ہے کہ ایک خاص پوئٹک لینگویج ہوتی ہے جی جو کہ اخباری زبان سے یا عام نثر سے الگ ہوتی ہے. تو اس سب کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی جتنی میری سمجھ میں آئی. تو سب سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ میں نارویجن شاعروں سے رابطہ رکھوں. جی تو یہ میرے لیے ایک نہایت فخر کی بات ہے کہ ناروے کے بہت بڑے شاعر جن کو میں ناروے کا فیض صاحب کہا کرتا تھا، رالف یاکوبسن، ان سے میری ذاتی دوستی تھی خط و کتابت میں. وہ بھی مجھے خط لکھتے تھے، ان کا خط بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی انتھولوجی بھی مجھے خاص طور پہ مرحمت کی. تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ رالف یاکوبسن صرف ناروے کے شاعر نہیں ہیں، ان کا دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہوا ہے. حتیٰ کہ میرے دوست جاوید شاہین صاحب جو کہ مرحوم، جو کہ لاہور کے بہترین شاعروں میں تھے، انہوں نے بھی رالف یاکوبسن کی ایک نظم کا اپنی کتاب میں ترجمہ کر کے لگایا ہوا. تو اس طرح میں باقی کے جو شاعر تھے بزرگ بھی اور نسبتاً جوان بھی نارویجن پوئٹس، ان سے میں نے دوستی رکھی، مکالمہ رکھا، ملتا رہا ان سے. تو پھر میں نے خود بھی کوشش کی نارویجن زبان میں شاعری کرنے کی، جو کہ براہ راست نارویجن میں لکھی گئیں، وہ ترجمہ نہیں ہے. تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میری کتاب منظر عام پہ آئی تو نارویجن گورنمنٹ نے ودن 2 or 3 months اس میں سے ایک پوئم جو ہے سلیکٹ کر کے وہ ڈسپلے کر دی پوری بسز میں، ٹرامز میں، انڈر گراؤنڈز میں. تو وہ وہی ہے 4 لائنیں جو کہ اگر آپ کہیں تو میں جی میں بالکل یہی کہنے والی تھی کہ آج ہم کچھ ہٹ کے ایسا کریں گے کہ جو نہ صرف جس میں جدت بھی اور جو جس پہ آپ نے بہت کام کر رکھا ہے. تو یہ جو فوراً ڈسپلے ہو گئی تھی جی وہ یہ 4 مصروں کی ایک نظم ہے. ایتر لانگے سام تھالر میں سٹائن. واہ واہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے بات کرنا پتھر سے سر ٹکرانے کے مطابق ہوتا ہے. بالکل. تو میں نے اس مسئلے کو میں نے اس نظم میں کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. ایتر لانگے سام تھالر میں سٹائن فرواندلس یائی تل گروس اوسٹائنن تل سن بیگے اوور بیویس. آپ ایک ایک مصرع پڑھی، میں اس کو ڈینش میں ان کو بتاتی ہوں، بلکہ اردو اس کا کرتے جائیں. جی. ایتر لانگے سام تھالر میں سٹائن ان لینگا سام چھیل میں ستین، ایک پتھر کے ساتھ ایک طویل گفتگو کے بعد فرواندلس یائی تل گروس فوینتل یائے چھلکوس، کہ میں ایک پتھر میں بدل گیا، بجری میں بدل جاتا، بجری میں چھوٹا ریزا ریزا ہو گیا. جی. اوگسٹائنن تل سن اوستین چھل
اور پتھر ریت میں بدل ریت گیا. میں، اور سین، اوکے، اوستین چھل سین، اور پتھر جو ہے وہ ریت میں بدل گیا. دونوں ہی ایک دوسرے کی بات سمجھ چکے تھے. کیونکہ نارویجن اور ڈینش میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جمشید صاحب نارویجن میں کوئی چیز پڑھتے ہیں تو میں اس کو فوراً ڈینش میں بدل لیتی ہوں. تو ساری نظم کا ہم ایک دفعہ پھر اردو ترجمہ کرتے ہیں. جمشید صاحب میں درخواست کروں گی کہ چاروں مصروں کو اردو میں پڑھیے تاکہ وہ اس کے ذات نہ رہے ایک اکائی کی صورت میں ہم تک پہنچے. پتھر سے طویل گفتگو کے بعد میں خود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہوں، واہ اور پتھر بھی ریت میں بدل جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ چکے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت، بہت ہی آپ نے مختصر انداز میں، اور پھر دیکھیں نارویجن زبان میں یہ بتایا ہے کہ پتھر سے سر پھوڑنا کیسا ہے. تو کچھ اور عنایت کیجیے نارویجن شاعری کا. اس کو ذرا دیکھیں. جی پڑھیے، میں ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ہم اردو میں بھی کریں، کیونکہ وہ ستین والی تو مجھے آتی تھی آپ کی، کیونکہ وہ جن دنوں چل رہی تھی نا تو ہم نے دیکھا بھی تھا بسیز میں، ہم ان دنوں ادھر ہی تھے بچوں کے ساتھ. ای پھنسے وند فلتے گاتر بیویگر ورکن تھریڈ سائی ایلر مرکھے کھن بگنگر. واہ واہ واہ، یہ بھی ایک نفسیاتی صورتحال کی تشریح کرنے کی کوشش جی کی ہے. ہاں، وہ سڑک، آپ اس کا ترجمہ کیجیے. جی، ایک طرح سے منجمد ہواؤں آندھیوں سے بھرے ہوئے راستے پر، راستوں پر، کاٹن پر یعنی سڑک پر. جی ہاں. نہ وہاں درخت ہلتے ہیں، بے شک آندھیوں سے بھرے ہوئے ہیں، نہ وہاں درخت ہلتے ہیں نہ ہی اندھیرا، صرف عمارتیں ہلتی ہیں. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور بھی کچھ؟ جی جی، میں میرا جو ہے نا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ انٹرویو میں ایک ایسی منفرد چیز ہوگی جو آپ نے عام طور پہ نہیں سنائی ہوگی. تو یہ میں ضرور چاہوں گی، بلکہ میں اس کا بعد میں ترجمہ 4 لائنوں کا لگا بھی دوں گی فیس بک پر. ایک اور نظم ہے. جی ارشاد. فر او ردے سینے فر وردے انسکتر اڈ بیسٹ ات سپائلن ارستیرس. واہ واہ واہ. اپنے تڑے مڑے چہروں کو بچانے کے لیے، انسکتا ڈینش میں. جی یہی بہتر ہوتا ہے کہ آئینوں کو گرفتار کر لیا جائے. واہ واہ واہ، بہت اچھا. یعنی اپنے چہرے کی گرد مت ہٹائیے، شیشے توڑ دیجئے. بہت اعلیٰ. اور ایک تھوڑی سی لمبی نظم سنا. جی بالکل، ارشاد. تھوڑی سی، ہم تو اسی لیے بہت بڑی نہیں بیٹھے ہیں. 4 تو آپ کے مصرے ہیں جو مصریاں ہیں یا قطع کی صورت ہے. ہاں جی، یہ ہے ایکچولی ایک وقت ہوتا تو میں ان کا ترجمہ پہلے سے کر لیتی، ہاں ہم دونوں لیکن مل ہم کے کر رہے ہیں. کریں گے. بلکہ یہ زیادہ اچھا نہیں ہے، ایک تو رننگ ہے اور دوسرا بالکل قدرتی اور فطری انداز سے چل رہا ہے سب کچھ. یہ ہے، یہ جنگ کے بارے میں جی. جرنلسٹک طریقے سے نہیں، جی، پوئٹک طریقے اور سے. کھی لکھا ہوا ہے نا اوپر. کریگ. ہاں کریگ، یعنی کریگ جو ہے نارویجن میں اور ڈینش میں کھی، جنگ. پہلے نارویجن میں اسپیلنگ وہی ہے. جی ہاں. بلکہ آپ کوشش کریں ڈینش میں پڑھ دیں اس کو. میرا خیال ہے کہ یہ بعد میں کریں گے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بہت باریک لکھی ہوئی ہے اور میرے پاس چشمہ نہیں ہے. جی اوکے. لیکن میں اس کا کر کے نا فیس بک پہ لگا دوں گی. Stjärne lys drypper genom rök. Grönt som gift, droppe för droppe. ڈراپ بائی ڈراپ. جی. Beruser slår ned på blader. Vind ryster sjalet som en tryllekunstner. Stundende øyeblikk. Mørke ansikter. Bleke og rustne. Ett med fjellets leire. Jord og himmel kaster flammer fra seg Jo og himmel. جی. og går inn i hverandre. Ilden, saft av blomster, suger gift fra karmosinrøde lepper, dropper den på terskel til dag, der våren legger igjen
sine melke hvite føtter og rosa håndflater. عناصر ہمسا کو آپ نے پیرو ڈالا ہے، آگ، پانی. جنگ کی ایک پوئٹک تصویر بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اگر کہیں تو جی جی پلیز ضرور. دھوئیں سے ستاروں کی روشنی ٹپک رہی ہے، زہر کی طرح سبز، واہ، قطرہ قطرہ نشہ دلانے والی، پتوں پہ گرتی ہوئی. ہوا نے اپنی شال پھڑپھڑائی جیسے جادوگر کرتے ہیں. ہچکیاں بھرتے ہوئے لمحے، سیاہ چہرے، پیلے اور زنگ خوردہ، پہاڑ کی مٹی سے ملے جلے. واہ، زمین اور آسمان سے شعلے گر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. آگ جو کہ پھولوں کا رس ہے، وہ گلابی ہونٹوں سے سارا زہر چوستی ہے کیا بات ہے. اور اس کو دن کی دہلیز پر ڈالتی ہے، واہ، جہاں پر بہار آ کر اپنے دودھیا پاؤں اور گلابی ہتھیلیاں رکھتی ہے. واہ واہ، کیا خوبصورت ہے. مجھے آپ کی اور نظمیں بھی یاد آ رہی ہیں. آپ نے اردو ڈکشن کو نارویجن ڈکشن میں ملا دیا. کل آپ نے خود کش حملوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت نئی غزل کہی تھی جو میں نے ابھی تک نہیں سنی. جس طرح سے آپ نے وہ کہا نا کہ درختوں کے اوپر سر اور ٹہنیوں کے اوپر اور وہ سر شوبدہ باز لوگ ہیں، واہ 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 واہ، چشم زدن میں کیا ہوئے. واہ، یہی تھا نا، یہی تھا. شوبدہ باز لوگ ہیں، چشم زدن میں کیا ہوئے. خاک پہ دھڑ پڑا ہوا، پیڑ پہ سر لگا ہوا. واہ 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 واہ، وہ بوم والا بھی تھا آپ کا ایک خوب کا. ملتے ہیں روز راہ میں چند مزین آدمی. واہ واہ واہ، بہت اچھا شعر تھا. ملتے ہیں روز راہ میں چند چند مزین آدمی، خوک کی دم لگی واہ ہوئی، واہ واہ واہ، بوم کا سر پر لگا ہوا. بہت خوبصورت. ملتے ہیں روز راہ میں چند مزین آدمی. آپ کو بھی یہاں بہت ملتے ہیں. بہت جدید شعر، مطلب اتنی یہ جدید لہجہ ہے، اتنا یہ توانا اور منفرد لہجہ ہے کہ ملتے ہیں روز راہ میں چند مزین آدمی، خوک کی دم لگی ہوئی، بوم کا پر لگا ہوا. بوم الو کو کہا جاتا ہے اور خوک جو ہے خنزیر کو کہا جاتا ہے. تو جس خوبصورتی سے آپ نے یہ اساطیری انداز میں کیا ہے، اس نے مجھے واقعی کل بڑا موو کیا. مجھے بہت اچھی لگی آپ کی شاعری سننی. تو یہ میں نے فطری انداز میں ہم لوگ چل پڑے، پہلے خیال نہیں تھا. اگر میں نے اس بات پہ، کیونکہ وقت بہت کم تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک بڑی اور تخلیقانہ قسم کی سوچ جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے کہ کیوں نہ اس کا اردو اور ڈینش ترجمہ ایک کتاب کی صورت میں چھاپا جائے. یہاں پہ بات ہو سکتی ہے. آج کل جو ڈینش پبلشرز ہیں، آج کل جو منسٹری ہے کلچرل، وہ ان چیزوں کی طرف بہت توجہ دے رہی ہے انٹیگریشن کے حوالے سے. تو ہم بہت سارے راستے کھول سکتے ہیں اگر لکھنے والے اور یہ کرنے والے چاہیں تو اس طرح کی نئی چیز پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ بے حد آپ کی جدید شاعری ہے. تو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین بات کو. میں ان پنجابی شاعری جو کہ میرا خیال ہے انہوں نے کم سنائی ہے، لیکن میں نے جب بھی ان کی پنجابی شاعری، خاص طور پہ ان کی نظمیں سنی، ایک تو میں پرانی نظم سن چکی تھی، لیکن کل شام میں بوٹا دریکدا، میں بوٹا ایک دریکدا سنی، اور وہ اتنی آپ کے دلوں کو کھلا کر گزرنے والی تھی. حالانکہ جو ان کی پہلی میں نے سنی، آسمانوں کے دروازے جو ہیں وہ مرمت کے لیے کھولے جاتے ہیں، وہ میں ناروے میں سن چکی تھی. لیکن جب انہوں نے کل رات کو سنائی میں بوٹا ایک دریکدا، اس نے واقعی جو اس کی ڈکشن ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے سامنے امیجری ہے، پیکر بنا رہی ہیں تصویریں. تو میں بلا تاخیر وقت کو بھی ہم دیکھتے ہوئے یہ چاہوں گی کہ جناب جمشید صاحب ہمیں وہ نظم عطا کریں، میں بوٹا ایک دریکدا. اور اس کو غور سے سنیے. اس میں گجرات شہر، چناب کا دریا جو ہے، اور اس کے علاوہ سسی اور اس کے علاوہ سوہنی اور مہیوال کو جس طرح سے انہوں نے خوبصورت استعاری انداز میں علامتوں کے ذریعے باندھا ہے، وہ واقعی ایک سن کر اور اس کو انجوائے کرنے والی چیز ہے. جناب جمشید صاحب، یہ ہماری ایک خواہش پوری کیجئے. میں بوٹا ایک دریکدا.
जी, ये इसका एक पस मंज़र है कि हमारे आबाई घर में एक दरख्त होता था, जी, और आप तो बहुत अच्छी तरह उसको जानती हैं, ग्रेक, और मैंने कोशिश की है कि जो पंजाब की धरती है उसकी मैं एक वो जिसको कहते हैं गाची निकाल बहुत कर कामयाब कोशिश है वो भाई, मैं बहुत कामयाब कोशिश है करतास पे रख दूं। जी। तो उसमें ये था कि वो दरख्त जो था इजाजत है। इरशाद इरशाद, बल्कि कल तो खवातीन जो हैं उनकी गले भर आए थे, आंखें भर आई थी, और वाकई मुझे खुद भी ना ऐसे लग रहा था कि मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। वही हमारी पंजाब की जो लफ्जियात हैं। और इरशाद, मैं बूटा एक तरेक दा, मेरा चीड़ों उच्चा ना, वाह वाह वाह, मेरे फुल शरी तो वध के, वाह वाह, मेरी पिपलों गूड़ी छां, क्या बात है, जिस धरती मैनू पालिया ਉੱਥੇ ਵਗਦਾ ਪਾਕ ਚ ਨਾ, वाह, ਇਹ ਖੂਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗੇੜਦੇ, क्या बात है, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧੀ ਥਾਂ, वाह वाह वाह, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਕ ਸਿਫਾਤ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਵਿਰਦ ਸੁਣਾ, ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਰ क्या ਕਰਾਂ, बात है, क्या बात है, ਜਿਸ ਵੇੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਵੇੜਾ ਅਰਸ਼ ਮਕਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇੜੇ ਸੋਭਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਂ, वाह, ਇੱਥੇ ਚੱਕੀ ਰਾਏ ਨੱਚਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਫਜਰੀ ਚਿੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, वाह वाह वाह, 6 ਜੀ ਇਸ ਵੇੜੇ ਵਸਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਬੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ, 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 2 ਵੀਰ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, वाह, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੀਰ ਜ਼ਮਾਂ, क्या बात, ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੁਖਨ ਦਾ ਰਾਂਝੜਾ, सुखनदा रांझड़ा, जवाब नहीं जमशेद साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੀਰ ਜ਼ਮਾਂ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੁਖਨ ਦਾ ਰਾਂਝੜਾ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਹਿਦ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਬੁਲ ਪੀਰ, ਇਹ ਬਾਬੁਲ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾ, वाह, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਰੂਪ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਛਾਂ, क्या बात, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਅਦਮ ਗਰਾਂ, वाह, ਆ ਮੱਲਿਆ ਲੱਕੜ ਹਾਰਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਜੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜਾਂ, क्या बात, ਮੈਂ ਪੀੜ ਤਰੇ ਦੀ ਵੇਖਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੀਰ ਵਗਾਂ, वाह, ਮੈਂ ਪੀੜ ਤਰੇ ਦੀ ਵੇਖਣੀ, भावें लखां ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੀਰ वगा, ਵਗਾਂ, ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ, ਲੱਖ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਪਾਂ, वाह, ਮੈਨੂੰ ਛਿਟੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਬਾਲਣ ਨਾ, 6 ਜੀ ਅਨਪੋਲ ਮਲੂਕੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਮੁਸਾਫਰ ਥੀ ਵਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। वाह 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 वाह, क्या रवानी है और क्या खूबसूरती से पिरोया है आपने, बहुत खूबसूरत नज़्म है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो मेरा महदूद सा पंजाबी शायरी का मुताला है, मैंने कभी इस तरह की नज़्म नहीं सुनी, बेहद खूबसूरत नज़्म है। जी जमशेद साहब, अब हम एक ऐसे मौजू की तरफ चल रहे हैं जिसको मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही अहम, मैं उसको बहुत अहम समझती हूँ तानीसियत के एतबार से, और ख़ास तौर पे दियारे गैर में, जहाँ पे आमतौर पे ये कहा जाता है कि बड़े सगीर की ख़वातीन या मिडल ईस्ट की ख़वातीन, आप यूँ कह लीजिए कि मुसलमान ख़वातीन जो हैं वो इस्तिहसाल की, इस्तिबदाद की और मर्दाना जबर की चक्की में पिस रही हैं, उनके हाथ में कलम नहीं दिया जाता, सोचने को उनको कोई ख्याल नहीं दिया जाता, या उनकी जितने अफकार हैं उसके ऊपर पहरे बिठाए जाते हैं। लेकिन मैं जब जमशेद मसरूर साहब से मिली और जब मैंने इनको जानना शुरू किया, तो मैं इनकी जो अहलिया हैं रुबीना साहिबा, उनके किरदार से बहुत मुतासिर हुई। एक तो ना सिर्फ ओस्लो शहर में उनके नाम की गली है रुबीना कार्टन, और दूसरा ये है कि रुबीना साहिबा एक इतना बड़ा किरदार हैं जो बेशुमार पाकिस्तानियों को शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि रुबीना साहिबा को जिस वक्त नॉर्वेजियन नेशनल दिन या उनका कौमी दिन मनाया गया था, तो उनको बाकायदा उनके हाथ में अलम दिया गया, तो अलम लेकर उसकी क़यादत करें। हमारे यहाँ आम तौर पे जो हमारा माहौल है, जो बड़े सगीर पाको हिंद का माहौल है, उसमें अगर ये बात कही भी जाती है कि मर्द हजरात जो हैं वो या तो आपके लिए एक दीवार
تعمیر کریں گے آپ کے راستے میں، یا آپ کے لیے ایک زینہ بن جائیں گے، دیوار بن کے آپ کے افکار کو، آپ کی صلاحیتوں کو روک لیں گے، اور بعض اوقات وہ زینہ بن کر آپ کو اس بلندی تک لے جائیں گے کہ جو قدرتی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ زمینی اعتبار سے ضروری ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو روبینہ صاحبہ تھیں ان کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دیں، ذہانت دی، ان کو بہت ہمت سے نوازا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب جمشید مسرور صاحب نے جس طرح ان کی پشت پناہی کی، جیسے ان کے ساتھ تعاون کیا، جیسے ان کی حوصلہ افزائی کی، وہ باقاعدہ بذات خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہمارے مرد حضرات کو اس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ایک رول ماڈل کی صورت اختیار کر گیا۔ بلکہ اوسلو کی جب 1000ویں سالگرہ ہوئی تو اس میں روبینہ صاحبہ نے ایک خصوصی کردار یہ ادا کیا کہ ان کو قومی خلت جسے یہ بونت کہا جاتا ہے وہ ان کو عطا کیا گیا، جو کہ انہوں نے نمائندگی کی۔ پھر ایک دفعہ تو یہ اتنی بڑی بڑی کامیابیاں ہیں ان کی کہ جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی خاتون تنے تنہا، ہاں وہ بیٹی ہے یا وہ کسی کی بیوی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، وہ کبھی تنے تنہا یہ اتنے بڑے بڑے کام نہیں انجام دے سکتی جب تک اس کے چاروں رشتے جو ہیں وہ مضبوط کھونٹوں کی طرح اس شامیانے کو کی تنابیں نہیں سنبھالے رکھتے جس کے اوپر وہ ایک مضبوط عمارت تعمیر کرتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائیے جمشید صاحب، یہ میرے ذہن میں ہمیشہ سوال کھٹکتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے پہلے اس کے حوالے سے بھی انٹرویو سے بات کی، لیکن اب جب آپ کو کامیابیاں یہ مل رہی ہیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں روبینہ صاحبہ کی کامیابیوں کو اور اپنی کامیابیوں کو؟ اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ۔ وہ صورتحال ایسی تھی کہ میں شروع سے ہی خواتین کے حقوق کا بہت بڑا علمبردار اور اس کے لیے ایک کارکن کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں۔ جہاں بھی مجھے موقع ملا میں نے عورتوں کی کے حقوق جو ہیں اس کے لیے میں جھگڑا بھی، میں نے لکھا بھی، حوصلہ افزائی بھی کی، جیسے ہمارے جیسی شاعرات ہیں آپ نے ان کو بلایا بڑے بڑے پروگراموں میں۔ بالکل کیا۔ 18 سال تک میں باز گشت کے نام سے ایک رسالہ نکالا کرتا تھا، میرے یہ خیالات اس میں بھی جگہ پاتے تھے، اور کئی لوگوں کی ناراضگی کا باعث بھی مدد ہے جس کی میں کوئی زیادہ پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ تو جب روبینہ نے بہت شروع میں مجھ سے کہا کہ وہ پالیٹکس میں حصہ لینا چاہتی ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ کریں۔ تو انہوں نے ناروے کی آربائدر پارٹی جو ہے اس کی ممبرشپ لے لی۔ آربائدر پارٹی، جی۔ تو اس میں وہ میٹنگز میں جایا کرتی تھی، میں خود ان کو ڈرائیو کر کے چھوڑ کے آیا کرتا تھا، یا جب وہ کار کے ساتھ ذرا زیادہ آزاد ہو گئیں جی تو پھر وہ خود مختار ہو گئی جو آپ نے ان کو سکھایا۔ ہاں جی ہاں، کار بھی میں ساتھ تھا ان کے سب سارے سلسلے میں۔ جی تو وہاں پہ بھی جب جو ہمارے کچھ دوست وہاں پہ حصہ لیتے تھے پولیٹکس میں، انہوں نے مجھے کئی دفعہ کہا جی کہ بھابھی وہاں جاتی ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ صحیح۔ تو میرا جواب ان کو یہی ہوتا تھا کہ اگر وہ نہ جائیں تو مجھے اچھا نہیں لگے۔ معاشرتی دباؤ آپ جی کے ہاں، پہ تو معاشرتی تھا، دباؤ جی جو ہاں، کہ خواتین پہ ہوتا ہے، جی بالکل، شدید قسم کا دباؤ۔ لیکن انہوں نے اس کا بھی سامنا کیا اور بالآخر پھر وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئی، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ بالکل بالکل۔ تو اصل میں یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے اکثر روزانہ نہیں تو اکثر یا ٹی وی کی کاریں کھڑی ہوتی تھیں اور ان کا سامان کھڑا ہوتا تھا، یا ریڈیو والے ہوتے تھے یا رسالوں والے ہوتے تھے جو روبینہ کا انٹرویو کرنے کے لیے آتے تھے، یا وہ بلائی جاتی تھی مختلف جگہوں میں تقریریں کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے جب نارویجنز نے دیکھا، پالیٹیشین بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ جب اس خاتون سے ہم بحث کرتے ہیں تو یہ آگے سے بڑے کھڑے کھڑے جواب دیتی ہے، جو کہ اہم مکانہ نہیں ہوتے، نہایت جرت کے اوپر جرت والے، اور اس میں اخلاقی بے باکانہ اخلاقی جرت ہوتی ہے، اور اس میں تاریخ کے حوالے ہوتے ہیں، فلسفے کے ہوتے ہیں، اس میں علم ہوتا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ پاپولر ہو گئیں پورے ناروے میں کہ یہ ایک ایسی انوانٹریڈ خاتون ہے، غیر ملکی خاتون، ہاں، کہ جو بالکل ہی وہ دماغی طور پہ پیدل نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنا آپ ڈیفینڈ کرنا بھی آتا ہے اور راستہ دکھانا بھی آتا ہے۔ چنانچہ وہ پہلی کوئی غیر ملکی فرد تھیں جس کو انڈیپینڈنٹ یا اس کا جو ہے آئین کا دن اس کو کہتے ہیں، 17 مئی۔ تو اس کی پھر انہوں نے جو کمیٹی تھی اس کی لیڈرشپ ان کی تھی، وہ سارا پروگرام انہوں نے تجویز دیا، اور پھر جس طرح وہاں پہ ہوتا ہے وہ
ओस्लो भर का जुलूस जो है उसको लीड ये करती बहुत एजाज की, बहुत तारीखी एजाज की बात है हमारे लिए, खवातीन के लिए खास तौर पर। तो ये काम उनके बहुत ज़्यादा थे, अखबारों में, रसालों में, हर जगह उनके इंटरव्यूज़ मौजूद होते थे, जिसमें ज़ाहिर है कि उनके ख्यालात होते थे। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो नॉर्वे में इमिग्रेंट वुमन का इम्प्रेशन था कि ये एक तंबू सा होता है जो कि बुरखे शुरखे में लिपटा हुआ, तो खाने पीने का काम करता है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि ये खातून जो है ये वो तो है ही नहीं, जो इमेज हमने बना रखा है ये तो उसका उलट है। चुनाचे इमिग्रेंट वुमन जो हैं नॉर्वे में, उनका इमेज तब्दील करने में जो रोल रूबीना का है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो इस तरह उन्होंने फिर और भी कई वो वहाँ के काम थे जो किए। बच्चों के लिए खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लिया करती थी। जी हाँ। इमिग्रेंट बच्चे भी और दूसरे बच्चे भी, उनके हुकूक, उस पे वो सब उनका ये एक बड़ी उनकी दिली ख्वाहिश होती थी कि बच्चों की जो मुस्तकबिल है उसको महफूज किया जाए। बहुत। और मैं ये चाहती थी कि आज के दौर में इस तरह की बातें जो हैं वो ज़रूर मंजरे आम पर आनी चाहिए, और इसकी जितनी तहसीन की जा सके, जितनी इस बात को दाद दी जाए वो कम है, क्योंकि ये चीज़ साबित करती है कि जो पाकिस्तानी खवातीन हैं या जो बरे सगीर की खवातीन हैं, वो एक ऐसा पौधा है कि अगर उनको जरहेज़ ज़मीन मिले, जैसे ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी, वही बात आ जाती है कि खवातीन जो हैं अगर उनको हौसला अफजाई मिलती है या अगर उनको पुश्त पनाही मिलती है, उनको अपने घर के मर्दों की तरफ से ताकत मिलती है, तो बिलाशुबा वो ऐसे काम कर सकते हैं कि जो आज मगरबी औरतों को हम समझते हैं कि शायद उनकी फितरत का हिस्सा है। तो जमशेद साहब, हम इस सारी चीज़ को लपेटते हुए एक आखिरी हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, जो स्कैंडिनेविया में मुशायरे की रिवायत आपने डाली और कितनी धाइयों से डाली और इतनी कामयाबी से चलाई कि ऐसे लगता था कि आप पूरे बरे सगीर के शोरा को इकट्ठा करके यहाँ पे कुछ इनकलाब लाना चाहते हैं या क्या, इसके बारे में बताइए कि ये कैसा। ये एक बड़ा मज़ेदार दौर था जी। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 35 सालाना आलमी मुशायरे करवाए। वाह। तवातर के साथ हर साल। उसमें मैं ये नहीं देखता था कि मेरे साथ किसी की दोस्ती है या नहीं है, मैं जिसको समझता था कि उनको आना चाहिए जी, उनको मैंने बुलाया। तो इंडिया से भी मैंने बहुत शायर बुलाए, बड़े बड़े नाम बुलाए। जी, मैंने सुना था जब मैं इंडिया गई थी तो बड़ी आपके हवाले से बात हुई, आपका जिक्र चला, तो बहुत लोग यहाँ आ चुके थे यहाँ पे। पाकिस्तान से के हर शहर से बड़े बड़े शायर जो थे वो यहाँ मौजूद होते थे। शायरात को मैंने कभी नहीं भुलाया, वो भी यहाँ आती थी। जी बिल्कुल, इसकी बात की तो मैं ऐनी शाहिद हूँ कि मुझे बुलाया गया और कई दफ़ा मैं गई और कई दफ़ा मैंने वो प्रोग्राम किए। तो ये बड़े प्रोग्राम होते थे और इसमें 1000 से 1500 तक ये नॉर्वेजियन अखबारों ने रिपोर्ट किया था कि सामाईन होते हैं। जी। तो ये क्या जादू करते हैं ये बुला के, और ये क्या शोर मचाते हैं। तो कुछ इंटरव्यूज़ में मुझे फिर उनको बताना पड़ा कि भाई हमारी ट्रेडिशन इस तरह की है, ट्रेडिशन जो है। तो नॉर्वे में इस चीज़ को नहायत दिलचस्पी से सुना गया जब मैंने उनको ये बताया कि भाई नॉर्वे में तो हम ऐसा करते हैं जो महज़ब मुल्कों का असूल है कि भाई शायर आता है तो उसको इज़्ज़त के साथ स्टेज पे आने देते हैं, जब वो सुनाता है तो चुप करके सुनते रहते हैं, जब वो जाता है तो तालियां बजा देते हैं। जी। तो उसमें कोई पता नहीं चलता किसने क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया, अच्छा था बुरा था, उसकी कोई इवैल्यूएशन नहीं होती जी। वो सब भी मुअज़्ज़ज़ होते हैं। तो मैंने उन्हें बताया, एक रेडियो के था, समर का मैं गेस्ट था, समर प्रोग्राम का रेडियो में, तो मैंने कहा कि वो हम लोग इतने महज़ब नहीं हैं तो हम नकद काम करते हैं। बहुत खूब। चुनांचे जब मैं छोटा था तो उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग मुशायरों में टमाटर भी लेके जाते थे और अंडे भी होते थे डेफिनेटली। तो उसमें बाकायदा जो शायर आके बोर करता था, किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो स्टेज पे आए और आके इतने ज़्यादा अवाम को जो 2-3 हज़ार होते हैं जी जी। उनका टाइम ज़ाया करे अपनी फजूल किस्म की शायरी से। चुनांचे उसको टमाटर में पढ़ने बड़ी बरहक बात होती लेकिन अब हम भी मुहज़्ज़ब हो गए हैं रफ्ता रफ्ता, अब हम ऐसा नहीं करते। शोरा को भी सीख लेना चाहिए कि किस वक्त बोलने का वक्त है और कब स्टेज से उतरने का वक्त है। दोनों दो तरफा तरबियत। शोरा को ये होता था कि भाई अब स्टेज पे आ गए हैं तो अब जाओगे कहाँ, ठीक है, बिल्कुल तो इतने लोग मिल जाते हैं उनको बैठे हुए।
ہاں، تو جمشید صاحب ایک آخری درخواست کہ آپ ہمیں کچھ اپنا کلام عطا کیجیے. وہ جو بھی میں غزل کہہ رہی تھی جدید آپ کی غزل ہے بڑی خوبصورت، وہ یا جو آپ چاہیں وہ ہمیں سنا دیجیے. یہ جو ابھی آپ کو 2 شعر آپ کو سنائے ہیں جی یہ بہت خوبصورت بہت جدید غزل ہے یہ. ارشاد. ہم نے آپ کا بہت ٹائم لیا، ان کو آگے بھی پہنچنا ہے کہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ اب ہمارے پاس ایک اتنا نادر موقع ہے تو ہم اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. یہ لیٹسٹ غزل تھی، اس میں بھی آپ دیکھیں یا جی ہاں اس میں جی ہاں بالکل. تو واہ. دور کھڑا ہے دشت میں ایک شجر لگا ہوا، دور کھڑا ہے دشت میں ایک شجر لگا کیا ہوا، بات ہے. جیسے فصیل شہر سے شہر بدر لگا ہوا، بہت اعلیٰ. سوز سے یوں نڈھال ہے زخم جگر لگا ہوا، جیسے زمیں پہ درد سے خواب کا سر لگا کیا ہوا، خوبصورت ہے. جیسے زمیں پہ درد سے خواب کا سر لگا ہوا، سوز سے یوں نڈھال ہے بہت زخم منفرد. جگر لگا ہوا، جیسے زمیں پہ درد سے خواب کا سر لگا ہوا، بہت اعلیٰ. شوبدہ باز لوگ ہیں چشم زدن میں کیا ہوئے، جواب نہیں ہے. شوبدہ باز لوگ ہیں چشم زدن میں کیا ہوئے، خاک پہ دھڑ پڑا ہوا پیڑ پہ سر لگا ہوا، بہت خوبصورت. ملتے ہیں روز شہر میں چند مزین آدمی، ملتے ہیں روز شہر میں چند مزین آدمی، خوک کی دم لگی ہوئی بوم کا پر لگا ہوا، بہت خوبصورت. جانے کہاں سے ہو کہ آج موج خیال آئی ہے، جانے کہاں سے ہو کہ آج موج خیال آئی ہے، چوٹ ادھر لگی ہوئی زخم ادھر لگا ہوا، بہت اعلیٰ. خاک پہ ہو کہ طاق پر پھول کی وہ جگہ نہیں، خاک پہ ہو کہ طاق پر پھول کی وہ جگہ نہیں، جیسے مقام پر نہیں نیزے پہ سر لگا ہوا، بہت خوبصورت. خود ہی سے اختلاف تھا بات بھی ایسی کچھ نہ تھی، خود ہی سے اختلاف تھا بات بھی ایسی کچھ نہ تھی، اور اسی ایک بات کا مجھ کو ہے ڈر لگا. بہت خوبصورت. بہت بہت مختلف بہت منفرد. جی تو یہی چاہتا ہے کہ یہ شام جاری رہے اور خوبصورت خیالات اور افکار کے ساتھ ساتھ شعر و سخن کی یہ ہماری گفتگو جاری رہے. ہم ان سے باتیں کرتے رہیں، کچھ سیکھیں کچھ سنیں. اگر مناسب ہو تو ارشاد. ایک پنجابی کی نظم سنا دیں. پنجابی تو بالکل آج میرا کیونکہ بہت سننے کا دونوں موڈ ہے کام کہ چل رہے جی ہیں. ہاں بہت سننے کا موڈ ہے وہ، لیکن وہ نظم جو ہے اس نے مجھے اپنے خسار میں رکھا تو میں کہنا ہی بھول گئی کہ ہمیں پنجابی کا کچھ اور عنایت کیجیے. یہ بھی ایک چھوٹی سی نظم ہے. ارشاد. اکو راہ گورا. ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ, ਪੈਂਡਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪੈਂਡਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਿਓਂ ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ. ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਅੱਧੀ ਮਾਤ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ. ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ, ਪਿੱਤਲ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਤਾਂਬਾ ਘੱਟ ਪਾਵੀਂ, ਵਾਹ. ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏ, کیا بات ہے. ਪਿੱਤਲ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਤਾਂਬਾ ਘੱਟ ਪਾਵੀਂ, ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏ, ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨੋਕ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਸੀਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏ, واہ واہ واہ. ਤੈਨੂੰ ਚਾਕ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏ. واہ واہ. بہت خوبصورت. بہت بہت شاندار نظم. یہ میں نے پہلے سن رکھی تھی. یہ آپ نے سن رکھی ہاں یہ سنی نہیں تھی، لیکن آپ یہ کے جو تھا سامعین نے نہیں سنی. جی جی لیکن وہی تو اچھا ہو گیا نا کہ اب اس کے ذریعے ان تک بھی پہنچ جائے گی. اور پھر ٹی وی لنک .dk پہ جب آپ دیکھیں گے وہاں پہ تو آپ کو ہر وقت مسلسل ہماری سائٹ پہ یہ چلتا رہے گا. لیکن ہم اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے، اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے اسے یوٹیوب پر بھی پیش کریں گے. لیکن ٹی وی لنک .dk کے اوپر آپ کو ہماری نشریات اور ہمارے پروگرام جو ہے وہ جب چاہیں جیسے چاہیں ایک کلک کا کھیل ٹھہرا. تو آخر میں ہم پھر باضابطہ طور پہ ایک دفعہ جناب جمشید مسرور صاحب کے تہہ دل سے ممنون ہیں. آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے افکار سے آگاہ کیا اور اپنی دلکش شاعری سنائی.
آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری ایک گفتگو جناب جمشید مسرور کے ساتھ، جو اس وقت اعزاز یافتہ ہیں آرٹسٹ ایوارڈ ناروے اور نیشنل ایوارڈ تمغہ امتیاز پاکستان کے ساتھ. تو بہت جلد ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی یہیں پر کسی اور خوبصورت ہستی کے خوبصورت افکار کے ساتھ. تب تک کے لیے صدف مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.